اور یہاں سے کوئی اٹھے سیدنا امیر معاویہ کے اوپر ہرزہ سرائی کرنا شروع کر دے، وہ جہلم کا مرزا. یعنی کہ صحابہ کی تین کیٹیگریز بتائی گئی ہیں، ایک جو شروع میں ایمان لے آئے، دوسرے پکے منافق، اور تیسرے ملے جلے اعمال کرنے والے. میں حضرت معاویہ کو، حضرت مغیرہ کو، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ مجمعین کو اس تیسری کیٹیگری میں سمجھتا ہوں، ملے جلے اعمال، اچھے برے اعمال. اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں کے ساتھ کی وجہ سے اس کے اوپر مقدمہ درج ہے، تحقیق ہو رہی ہے، ایف آئی اے میں کیس لگا ہے. انشاءاللہ اس کو سزا دلوا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ. جو اس نے توہین کی ہے، جو سیدنا معاویہ کے بارے میں ہرزہ سرائی کرتا ہے، آپ مجھے ایک بات بتلائیے. ہائے امام ابن تیمیہ کس وقت یاد آئے، ان کا عجیب و غریب قول ہے. انہوں نے کہا رافضی اور ان کے جو گماشتے ہیں یہ یہودیوں اور عیسائیوں سے بدتر ہیں. وجہ یہودیوں عیسائیوں سے بدتر کیسے ہو سکتا ہے؟ ابن تیمیہ نے کہا اس لیے ہو سکتا ہے، اس لیے ہے کہ یہودیوں میں سے بھی کسی یہودی کو یہ جرأت نہ ہوئی کہ موسیٰ کے ساتھیوں کو برا کہہ سکے. عیسائیوں میں سے کسی عیسائی نے یہ گناہ نہیں کیا، یہ حرکت بد نہیں کی کہ عیسیٰ کے کسی ساتھی کو برا کہہ سکے. اور امت کے اندر ایک گروہ پیدا ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو سسر بھی برے، رسول اللہ کے داماد بھی برے، رسول اللہ کی بیویاں بھی بری، رسول اللہ کے رشتہ دار بھی برے. یہ کس قسم کا عقیدہ ہے؟ یہ کس قسم کا مغالطہ ہے؟ یہ وہ رافضی فکر ہے کہ یہ لوگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے آدم کے بیٹوں کے سینوں کو ٹٹولا، دلوں کو ٹٹولا، پھر کائنات کے جو سب سے مقدس اور محترم دل تھے ان کے اوپر نبوت کے تاج کو سجا دیا، اور ان دلوں میں سے جو سب سے متقی تھا، جو سب سے پاکیزہ تھا، جو سب سے اعلیٰ تھا، جو سب سے عرفہ تھا، اس کے سر کے اوپر ختم نبوت کا تاج رکھ دیا. یہ تو بات ہوگی نبیوں کی. اس کے بعد اولاد آدم میں سے ہر دل کو ٹٹولا گیا. نبیوں کے بعد سب سے مقدس اور مطہر دل جن کے اللہ نے پائے، اللہ نے انہیں میرا صحابہ بنا دیا. کسی کو وزیر بنا دیا، کسی کو مشیر بنا دیا، کسی کو سسر بنا دیا، کسی کو داماد بنا دیا. سسر ابو بکر، عمر، ابو سفیان. اور میرے بھائیوں یہ آپ کو مغالطہ دیتا ہے کہ جھگڑا سیدنا امیر معاویہ کا ہے. اللہ کی قسم آپ رافضی فکر کو اٹھا کے دیکھیں، کیا سیدنا معاویہ کا جھگڑا؟ ان کی زبان کے شر سے تو امی عائشہ نہیں بچی، امی حفصہ نہیں بچی، ابو بکر و عمر نہیں بچے. یہ سہولت کاری یہ کس لیے کی جا رہی ہے؟ واہ، اس پلانٹ ارتھ پہ کون سا رافضی ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہو، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہو، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہو؟ ان تینوں کو تو کوئی رافضی تقیہ کر کے بھی رضی اللہ عنہ نہیں کہتا. سب کچھ جاننے کے باوجود آپ معاویہ کو رضی اللہ عنہ کس دل سے اور سوچ کے تحت کرتے کہتے ہیں؟ یار بڑی بار جواب دے چکا ہوں، چھڑ دو یار. دل پہ پتھر رکھ کے کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، دل پہ پتھر رکھ کے کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے. ہم سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں. دل پہ پتھر رکھ کے کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے. قرآن پاک کا ایک اسلوب آپ کے سامنے رکھوں گا اور سیدنا امیر معاویہ کے حوالے سے چند باتیں کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. قرآن پاک میں اللہ رب العزت کی ایک سنت ذکر ہے. وہ سنت آپ نے، اللہ کی سنت کس حوالے سے ہے؟ آپ نے قرآن پاک کے اندر پورا قرآن پاک اٹھائیں، اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں سے رسول اللہ کے دفاع میں آیتیں نازل کی ہیں، لیکن امتیوں میں سے کسی امتی کا اس طرح دفاع اللہ نے نہیں کیا جس طرح صحابہ کا کیا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ. بتائیے اللہ کی یہ سنت ہے، کوئی شخص صحابی کے بارے میں کوئی لفظ کہے اس کے اوپر پلٹا دیے جائیں. انہوں نے صحابہ کو کہا یہ معاذ اللہ سفہاء ہے، اللہ نے کیا کہا؟ الا انہم ہم السفہاء. صحابی سفہاء نہیں ہے، صحابی کو سفہاء کہنے والے تم سفہاء ہو. جو لفظ صحابی کے بارے میں کہا گیا اللہ نے اسی کو پلٹایا اور ایک جگہ پہ نہیں ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ.
اللہ یستہزئ بہم، اللہ کی غیرت صحابہ کے بارے میں یہ ہے، اگر کوئی یہ کہے گا میں صحابہ کا ٹھٹھا اڑاتا ہوں، اللہ کہے گا تو صحابہ کا ٹھٹھا نہیں اڑاتا، میں اللہ تیرا ٹھٹھا اڑاتا ہوں۔ آپ نے یہ سنت زندہ کرنی ہے۔ کوئی صحابی کو برا کہے، آپ نے کہنا تو دنیا کا سب سے بڑا برا۔ کوئی صحابی کو بے ایمان کہے، تو دنیا کا سب سے بڑا بے ایمان۔ عام فہم بات ہے، عام فہم، لاجیکلی، عقلی، منطقی، حدیث رسول سے استدلال ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ نہیں، اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو کہ بے ایمان ہے، کافر ہے، لعنت کے بارے میں بھی حدیث ہے۔ اگر کوئی کسی کو کہ تو بے ایمان ہے، بے ایمان ہے، تو کافر ہے، تو اگر وہ نہ ہو تو بندہ کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ اگر ایک مسلمان کو بے ایمان کہہ دینے سے، ایک مسلمان کو کافر کہہ دینے سے اگر تیرا الزام جھوٹا ہے تو تو کافر ہو جاتا ہے۔ جن کے بارے میں اللہ رضی اللہ کی سند اتارے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کی سند اتارے، اس کے بارے میں تو یہ کہے یہ جہنم کی طرف بلانے والا تھا، یہ بے ایمان تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، سارے بے ایمان ہو گئے، 4 باقی رہ گئے۔ یہ عقیدہ اختیار کرنے والا، کیا اس کو نہیں کہا جائے گا کہ صحابہ بے ایمان نہیں ہے، تو بے ایمان ہے؟ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی، اور عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا۔ سیدنا معاویہ جہنم کی طرف بلانے والے نہیں، مرزا جہلوی تو جہنم کی طرف بلانے والا۔ یہ اللہ کی سنکا، یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے۔ اس کے جھوٹے فلسفے، من گڑت تشریحات کا رد بھی آپ یاد کیا کریں۔ رسول اللہ نے کہا یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے۔ کیوں سردار ہے؟ کیوں سردار ہے؟ یہ میرا بیٹا ان قریب اس حدیث کے الفاظ کے اوپر آپ غور کریں تو مرزا جہلوی کا وہ سارا پروپیگنڈا اور مغالطہ زمین بوس ہو جائے گا۔ ان قریب فئتین عظیمتین من المسلمین، فئتین عظیمتین من المسلمین، یہ میرا بیٹا صلح کروائے گا فئتین، 2 گروہوں میں، عظیمتین، رسول اللہ جن گروہوں کو عظیم کہہ رہے ہیں اور کس کا کہہ رہے ہیں؟ من المسلمین، مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں کے مابین یہ صلح کروائے گا۔ یہ اس لیے میرا بیٹا سردار ہے، سید ہے۔ صلح کس طرح ہوئی؟ صلح کا سارا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ حضرت حسن نے سیدنا امیر معاویہ کے ہاتھ کے اوپر اپنے ہاتھ کو رکھ کے ان کو متفق کا اجماعی واحد خلیفۃ المسلمین مان لیا۔ سیدنا حسن نے ان کو بڑا مان لیا، ان کو خلیفہ مان لیا جو جہنم کی طرف بلانے والے تھے، جو گروہ جہنم کی طرف بلانے والا تھا۔ فیہ باغیہ کی تشریح میں حدیث پیش کرتا ہے اور جہالت مرکب ہے، اپنی من چاہی تشریح، پوری امت کو پتہ ہے جہنم کی طرف بلانے والا گروہ کون سا تھا؟ خارجیوں کا گروہ تھا، خارجیوں کا گروہ جہنم کی طرف بلانے والا تھا۔ اور آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں ضمنی طور پہ، پھر میں بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ آپ مجھے بتائیے، حضرت زبیر عشرہ مبشرہ میں سے حواریِ رسول، حضرت طلحہ عشرہ مبشرہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی بشارتیں لینے والے، طلحہ اور زبیر شہید ہوئے۔ جو عشرہ مبشرہ کیا لقب پانے والے ہیں وہ شہید ہوئے کس کے لشکر کی طرف سے؟ میں صرف الزامی ایک بات کر رہا ہوں، کس کے لشکر کی طرف سے؟ سیدنا علی کے لشکر کی طرف سے۔ حتیٰ کہ وہ قاتل سیدنا زبیر کا جب سر مبارک لے کے حضرت علی کے پاس آیا تو حضرت علی نے اس کو داد نہیں دی، کیا کہا تھا؟ اے زبیر کے قاتل، تجھے جہنم کی بشارت ہو، کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے۔ اگر سیدنا علی کے لشکری نے سیدنا زبیر کو شہید کر دیا تو اس کا الزام حضرت علی پہ آئے گا۔ اگر کسی خارجی نے سیدنا عمار کو قتل کر دیا تو اس کا الزام کیا سیدنا امیر معاویہ پہ آئے گا؟ لیکن اب ہم اپنی زبان تو کم از کم کھولیں گے۔ اس زمانے میں تو ہم نے تلوار بھی اٹھا لینی تھی، تو اب آپ تلوار سے بچ گئے لیکن زبان سے نہیں بچیں۔ یا تو ترازو قائم کرنا چاہتے ہو تو کرو، اگر ان کے لشکر نے کیا
مجرم وہ ہے تو ان کے لشکر نے کیا تو مجرم یہ ہے؟ معاذ اللہ، ہمارا یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں، خارجیوں کا گروہ تھا، فتنے بازوں کا گروہ تھا. اور سیدنا امیر معاویہ، ان کے ذاتی فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا ومہدیا واہدی بہ. مرزا دہلوی یہ حدیثیں آپ کو کبھی نہیں سنائے گا. اللہ اس کو ہادی بنا، اللہ اس کو مہدی بنا، اللہ اس کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا. اسی لیے صحابہ اور اکابرین اور تابعین یہ کہتے تھے اللہ کی قسم اگر تم معاویہ کو دیکھ لیتے تو تم کہتے یہی مہدی ہے. اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقیہ العذاب. اللہ کے رسول دعا کریں اللہ اس کو عذاب سے بچا، اس کو علم دے. کاتب وحی ہے، فتح مکہ سے پہلے قبول اسلام کیا ہے. علماء آپ کو بتائیں گے یوم حنین کے اوپر اللہ رب العزت کی رحمتوں کا جن مومنوں کے بارے میں تذکرہ ہے سیدنا امیر معاویہ ان میں شامل ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے وہ پہلا لشکر جو سمندری جہاد کرے گا سارے کا سارا جنتی ہے. اس کے ایڈمرل کون ہے؟ اس کے امیر البحر کون ہے؟ سیدنا امیر معاویہ. معین طور کے اوپر بھی جنتی ہے. رسول اللہ کہہ رہے ہیں وہ پورے کا پورا لشکر جنتی ہے، اور مرزا دہلوی کہہ رہا ہے یہ جہنم کی طرف بلانے والے ہیں. ام حرام بنت ملحان کے گھر رسول اللہ سو گئے، اچانک بیدار ہوئے، ہنس رہے ہیں خوشی سے، مسرت سے کھلکھلا رہے ہیں، مسکراہٹ واضح ہے. ام حرام بنت ملحان رسول اللہ کے ایک بدلتے ہوئے چہرے کو دیکھ کے کہتی ہے اللہ کے رسول یہ خوشی یہ کس وجہ سے؟ میں نے دیکھا ہے میری امت کے کچھ لوگ سمندر پہ تختے ڈالے ہوئے جہاد فی سبیل اللہ کر رہے ہیں. ام حرام بنت ملحان کہتی ہے اللہ کے رسول میری بھی دعا کیجئے میں بھی اس جہادی مارکے میں شریک ہو جاؤں اور اس میں شہادت کا رتبہ پالوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، دوبارہ خواب آئی. ام حرام نے پھر پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ایک فضیلت بیان کی جس کا ہمارے موضوع سے تعلق نہیں. تو ام حرام نے کہا اللہ کے رسول اس میں بھی میں شامل ہو جاؤں. کہا نہیں، آپ پہلے میں شامل ہو چکی ہیں اور آپ کو آپ کی زندگی میں شہیدہ بحر کہا جاتا تھا. وہ لشکر کس نے روانہ کیا؟ کس کے دور میں روانہ ہوا؟ امیر البحر سیدنا امیر معاویہ کے دور میں ہوا. یہ وہی امیر معاویہ جن کے بارے میں یہ مرزا دہلوی ہردہ سرائی کرتا ہے، جنہوں نے وصیت کی تھی کہ جب میں فوت ہو جاؤں میرے کفن کے اندر رسول اللہ کے ناخن بھی رکھ دینا، رسول اللہ کے بال بھی رکھ دینا. یہ اس قبر کے اوپر عذاب کا قائد ہے. کیسی باتیں کرتا ہے. صحابہ کے بارے میں انسان کو اپنی زبان کو لگام دینی چاہیے.